پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی کہ پی آئی اے آج کل خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پی آئی اے سنگین مالی بحران کا شکار ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق اس نے سعودی عرب کو $4 کروڑ کی ادائیگی کرنی ہے۔ $30 لاکھ استنبول گراؤنڈ ایئرپورٹ کے واجب الادا ہیں، جبکہ $2.5 کروڑ سے زائد رقم لینس پر حاصل کردہ طیاروں کی ادا کرنی ہے۔ اس کا ماہانہ خسارہ $12 ارب تک پہنچ چکا ہے، جبکہ مجموعی خسارہ $112 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ خدشہ ہے کہ اسے بند کرنا پڑے گا۔ علاج تجویز ہوا ہے کہ اس کی نجکاری کر دی جائے، آج کل اس کی نجکاری کا منصوبہ زیر غور ہے۔ یہ مالی بحران چند ہفتوں یا مہینوں کا قصہ نہیں ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے پی آئی اے قومی خزانے پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ اس کا وجود برقرار رکھنے کے لیے حکومت نے اربوں روپے مہیا کرنا پڑتے ہیں۔ پی آئی اے کسی زمانے میں ہمارا فخر ہوا کرتی تھی، آج کل یہ عبرت اور زوال کا نشان بن چکی ہے۔ امارات ایئر لائن کا شمار دنیا کی بہترین ایئر لائنوں میں ہوتا ہے۔ برسوں پہلے ایمریٹس ایئر لائن نے پی آئی اے سے 2 طیارے لینس پر لے کر کام کا آغاز کیا تھا۔ پی آئی اے کے پائلٹوں اور انجینئروں نے ایمریٹس کے پائلٹوں اور دیگر ملازمین کو تربیت فراہم کی تھی۔ آج ایمریٹس ایئر لائن دنیا بھر میں ڈنکا بجتا ہے۔ یہ کئی 100 طیاروں کی مالک ہے۔ اس نے گزشتہ برس $3 ارب کا منافع کمایا ہے، جبکہ پی آئی اے ایک سفید ہاتھی بن چکی ہے۔ کمانا تو خاک، حکومت کو اپنی جیب سے اس کو اربوں روپے دینا پڑتے ہیں۔ یہ صرف پی آئی اے کا المیہ نہیں ہے، سرکاری اداروں کی ایک لمبی فہرست ہے جو برس برس سے خسارے کا شکار ہیں۔ چند دن پہلے نگران حکومت نے نفع بخش اور خسارے میں چلنے والے 10 سرکاری اداروں کی فہرست جاری کی ہے۔ جاری کردہ فہرست سال 2020 کے اعداد و شمار پر مشتمل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کا خسارہ $108 ارب ہے، جبکہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی $94 ارب، پاکستان ریلویز $50 ارب، سکر الیکٹرک پاور کمپنی $40 ارب، پی آئی اے $36 ارب سوئی سدرن گیس پائپ لائن $21 ارب، پاکستان اسٹیل ملز $20 ارب، حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی $17 ارب، پاکستان اسٹیٹ آئل کمپنی $14 ارب، جبکہ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی $14 ارب خسارے کا شکار ہے۔ خسارے کا شکار اداروں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دوسری طرف وہ ادارے جنہیں ہم نفع بخش کہتے ہیں، ان کی کارکردگی بھی گزارا لائق ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ریاستی یا سرکاری انتظام میں چلنے والے کاروباری ادارے جنوبی ایشیا میں بدترین ہیں۔ ان کا مجموعی خسارہ ان کے اثاثوں کی مالیت سے بھی بڑھ کر ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ ہمارے سرکاری ادارے جنوبی ایشیا میں کم ترین نفع کمانے والے اداروں میں شامل ہیں۔ دنیا بھر میں ادارے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے اور آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں ہم نے ریورس گیئر لگا کر رکھا ہے، ایک ایک کر کے ہم اپنے ادارے تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو دور حکومت میں روس کے تعاون سے لگنے والی پاکستان اسٹیل ملز بھی ایک قابل فخر ادارہ تھا۔ برسوں تک یہ ادارہ منافع بخش رہا، پھر وہ وقت آیا کہ یہ دیوالیہ ہو گیا۔ چند برس پہلے جب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اسٹیل ملز کو کوئی $1 کی حوض خرید لے، مطلب یہ کہ یہ اتنی بیکار شے ہے کہ اس کی قیمت $1 ہے۔ پی ٹی وی کی حالت زار بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ زب و حالی کا شکار ہیں، عوام کے بجلی بلوں سے اربوں روپے وصول کرنے کے باوجود اپنے پیروں پر کھڑا ہونے سے قاصر ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی طرف دیکھ لیں، کاروباری حضرات 4 کمروں پر مشتمل دفتر ایف ایم ریڈیو چلا کر لاکھوں کروڑوں روپے کا نفع کماتے ہیں، لیکن ریڈیو پاکستان نہایت کشادہ عمارتیں، بے شمار ملازمین اور شاندار تاریخ کا حامل ہونے کے باوجود مالی بحران کا شکار ہے۔ بسا اوقات اس کے پاس ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے رقم نہیں ہوتی،
بڑی بڑی سرکاری جامعات اور کالجوں کا بھی یہی حال ہے۔ کسی کو ٹرینما کوٹی میں کھلنے والا نجی اسکول، کالج یا یونیورسٹی تو خوب منافع کماتی ہیں، لیکن سرکاری تعلیمی ادارے مالی بحران میں گھرے رہتے ہیں۔ کوئی نجی ٹیکسی سروس شروع ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں روپے کمانے لگتی ہے، جبکہ لامحدود وسائل کی حامل پاکستان ریلویز خسارے میں رہتی ہے۔ پی آئی اے میں عملہ ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کا مجموع معلوم نہیں، لیکن 2020 تک پی آئی اے میں فی طیارہ ملازمین کی تعداد 500 تھی۔ اس کے مقابلے میں قطر ایئر لائن میں فی طیارہ ملازمین کی تعداد 133، ایمریٹس میں 231، ترکش میں 94، جبکہ اتحاد ایئر لائن میں 211 تھی۔ یہ صورتحال ہمیں کم و بیش ہر سال سرکاری ادارے میں دکھائی دیتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ ملازمین کا بوجھ یقیناً خسارے کا باعث بنتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سرکاری اداروں میں بہت سے بااثر ملازمین گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن بھی سرکاری اداروں کے مالی بحران کی ایک وجہ ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان ریلوے میں 65,000 ملازمین کام کرتے ہیں۔ ان کی تنخواہیں دینے کے ساتھ ساتھ ریلوے کو 1,32,000 ریٹائرڈ ملازمین کو پنشن ادا کرنا پڑتی ہے، جو لامحالہ ادارے کو مالی دباؤ کا شکار کرتی ہیں۔ یہ اور دیگر عوامل سرکاری اداروں کے بحران کی وجہ ہیں۔